الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرات، رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں اور دیگر انبیاء کی خصوصیات میں کچھ چیزوں کا فرق ہے. تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک اور سجدے اور نظر ہر قسم کے خیر کا مالک ایک اللہ ہے. یہ سارے نبیوں کا مشترکہ پیغام ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی جو خصوصیات میں فرق ہے، ان میں خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور پرانے نبیوں کا فرق یہ ہے کہ پرانے نبی آتے تھے اپنی اپنی بستی کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بھیجا ہے، یہ ساری کائنات کے لیے اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا. قرآن مجید یہ کہتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے لوگو، میں ساری دنیا کے سارے انسان، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ کسی بر اعظم کا رہنے والا ہے، میں تمام کی طرف اللہ کا آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کی ایک خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ آپ ساری کائنات، تمام انسانیت اور قیامت تک کہ آخری انسان کے لیے جو پیغمبر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں تمہیں کیا پتہ ہے محمد الرسول اللہ کی شان اور عزت کا؟ ہم نے کسی ایک بستی کے لیے، علاقے کے نبی نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ مکہ کے اندر جو آیتیں اتری ان آیتوں میں بھی یہ تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ساری کائنات کے انسانوں یہ بات سن لو، اور اگر تمہیں وہ کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، سفید ہے، مسلمان، وہ کوئی بھی انسان ہے، اگر اللہ کی رحمت اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگنا ہوگا۔ ایک رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اب کوئی اور پیغام نہیں، یہی قیامت کے آخری انسان کے لیے یہ پیغام رحمت۔ اور مدینہ شریف آئے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مجید کی آیتیں جو میں نے 3 پڑھی ہیں وہ مکہ کے اندر تھیں، اور مدینہ شریف میں جب آئے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ ساتھ پیغام دیا ہے کیا کہ اس پیغام کو ساری دنیا کے ادیان باطل جو ہیں ان کو ختم کر کے ایک محمد الرسول اللہ کا کلمہ چلے گا اب قیامت تک۔ یہ یاد رکھنا، ان کے پیچھے لگنا پڑے گا۔ وہ وقت گیا جب اس بستی میں ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اس بستی میں لوط علیہ السلام نبی تھے، اس بستی میں جناب نوح علیہ السلام نبی تھے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ادھر حضرت یہ کلہ کلے والی، اب ساری کائنات کے لیے ایک رہنما محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، آج کل جو عیسائیوں کی بائبل ہے، عجیب بات ہے کہ اس بائبل کو آج بھی کھول کے دیکھ لیں، دنیا میں کوئی دین والا، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین ساری دنیا کے سارے لوگوں کے لیے۔ بائبل کے اندر آج بھی لکھا ہے، ان کی انجیل ہے، انجیل متی جسے کہتے ہیں متا، میتھیو، اس کے اندر آج بھی لکھا ہے، آج کی تاریخ کہہ رہا ہوں، آج بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا ہے، کچھ ہدایت کی باتیں مجھے بھی دے دے، میں وہ فلاں علاقے سے آئی ہوں بڑی دور سے۔ یہ آج بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی واپس چلے جاؤ، میں صرف اس بستی کا نبی ہوں، اس بستی کا نبی نہیں ہوں میں۔ آج بھی لکھا ہے۔ اور ادھر کیا ہے، محمد الرسول اللہ کو کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ۔ اچھا ایک آپ کو عجیب بات سناتا ہوں، دھیان سے سمجھنا ذرا۔ پہلے جتنے بھی نبی ہیں سارے نبی سچے ہیں، سارے نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن تمام انسانیت کے لیے وہ نبی بن بھی نہیں سکتے۔ یہ ذرا دھیان سے سمجھ لے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کئی ایسے ہیں وہ نبی بادشاہ پیدا ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ نبی پیدا ہوتے ہی وہ بادشاہ تھے۔ اب ان کو کیا پتہ ہے غربت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ ہے یتیمی کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ ہے جن کی ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس پیسہ کھانے پینے کو نہیں کچھ ہوتا، جو بیچارے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بانگتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ اس لیے ان سے غربت کے بارے میں، یتیمی کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بادشاہ پیدا ہوئے تھے، بادشاہ فوت ہو گئے۔ اور کئی نبی ایسے ہیں
کہ انہوں نے شادی نہیں کی. اب عیسیٰ علیہ السلام جس نے شادی نہیں کی، اب ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ منگنی کس طرح ہوتی ہے، شادی کس طرح ہوتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، حق مہر کیا ہوتا ہے، بچے بچیاں کیا ہوتے ہیں، پوتے پوتیاں کیا ہوتے ہیں، نواسے نواسیاں کیا ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان سے لیں. اب ایک بندے کی شادی نہیں ہوئی، یہ انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رہنما نہیں بن سکتا. یہ محمد الرسول اللہ ہی ہیں. اگر ایک یتیم، ایک غریب، ایک ماڑا، ایک مسکین، اس دنیا میں اتنا غریب انسان کہ لوگوں کے پاس کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کا یہ حال تھا، 2 پتھر باندھے. یہ محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے. اگر بادشاہ دیکھنا ہے تو مدینے کے اندر کائنات میں محمد الرسول اللہ تمہیں بادشاہ نظر آئیں گے. جب مکہ فتح ہو گیا، سارے علاقے کے بادشاہ محمد الرسول اللہ. بادشاہ بھی، یتیم بھی دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ کو، بادشاہ بھی دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ کو، شادی شدہ بھی دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ کو. دیکھو. اور اگر جہاد کی بات ہے تو کئی نبیوں نے ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کے آخری دم تک، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، ساری زندگی انہوں نے جہاد ہی نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، قتال نہیں کیا. اب قتال کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا، دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا، اب کہاں سے یہ بھی سب کچھ ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ قتال بھی کرنا کیسے کرنی ہے، لڑائی بھی کرنی کیسی کرنی ہے، دشمن کے ساتھ بھی اگر برتاؤ کرنا ہے وہ کیسے یہ انہی سے ملنا ہے. اور کئی نبی ایسے ہیں ساری زندگی انہوں نے ایک عام آدمی کی طرح تبلیغ کرتے کرتے. ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ کے پیارے نبی، خلیل اللہ، ساری زندگی گزار دی تبلیغ کرتے کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کرتے کرتے زندگی گزار دی ہے. بس اب ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ اے اللہ کے نبی بتاؤ بادشاہت کیا ہوتی ہے، بادشاہت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، غیر جو کافر ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے. انہوں نے ساری زندگی یہ دیکھا ہی نہیں. تبلیغ کرتے آئے، تبلیغ. اور یہ بھی اگر دیکھنا ہے، تبلیغ کا مسئلہ بھی دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھو. یعنی کائنات کا سچی مچی حقیقی طور پہ اگر ساری کائنات کا کوئی لیڈر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ. ہر قسم کی خیر کی بات جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. خیر، نبی علیہ السلام کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. مکے میں نبی علیہ السلام نبوت کے بعد 13 سال رہے. 13 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا. مکہ سے آ کے لڑائیاں لڑیں، یہ بدر کی، یہ احد کی، یہ خندر کی لڑائیاں. مکے سے چل کے 450 کلومیٹر چل کے لڑنے آئے تھے. محمد الرسول اللہ نہیں لڑنے گئے تھے ان سے. اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ لڑائیاں ختم ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئی، اب امن ہو گیا. نبی علیہ السلام مدینے میں آئے ہوئے 7واں سال تھا، 7واں. اب امن ہو گیا، لوگوں سے صلح ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کا پھر یہ پیغام جو تھا نا کہ ساری دنیا کے لیے میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے کہا یہ میں اللہ کا پیغام دوسرے علاقے تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا نبی ساری کائنات کے لیے ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا کیا پھر اپنی زندگی کے اندر؟ نبی علیہ السلام نے یہ علاقہ سعودی عرب کا علاقہ چھوڑ کے آگے دیگر جو علاقے ہیں، بحرین کا، حبشے کا، دمشق کا، روم کا، عمان کا، مصر کا، کسرا، یہ ایران، سارے علاقے نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس طریقے سے پہنچایا کہ نبی علیہ السلام نے خط لکھے کہ میں اللہ کا آخری نبی آ گیا ہوں. اسلم تسلم، چپ کر کے مسلمان ہو جو اگر دنیا کے اندر خیر چاہتے ہو اور آخرت میں خیر چاہتے ہو. لوگوں اگر خیر چاہتے ہو ایک رستہ ہے، کون سا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
وہ ایک رستہ ہے محمد الرسول کا، ان کے پیچھے لگ جاؤ ورنہ بچت کوئی نہیں۔ اور قیامت کے دن اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک رستہ ہے محمد الرسول کا۔ دنیا کے اندر اگر امن امان چاہتے ہو تو ایک رستہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ ان کے قانون کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط لکھے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطوط لکھے تو آپ نے وہ بندے سلیکٹ کیے، ان بندوں کو چنا کہ جو بندہ آپ نے فرض کرو ایران بھیجا ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران کی طرف اس آدمی کو بھیجا جو ایرانی بولی بھی جانتا تھا، یعنی جو اس علاقے کی بولی جانتا تھا نا، نبی علیہ السلام اس کو ساتھ بھیجتے تھے کہ یہ خط لے کے وہاں کے بادشاہ کے پاس جاؤ۔ اب جب یہ خط لکھے گئے، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے خط تو لکھ دیا ہے لیکن انہوں نے خط تو نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں؟ کہنے لگے وہ خط پڑھتے ہیں انکم لا یقرؤون کتاب الا بخاتم، اے اللہ کے رسول وہ خط پڑھتے ہیں جو کسی بادشاہ کی طرف آیا ہو اور نیچے مور لگی ہو اس بادشاہ کی کہ میں نے یہ خط بھیجا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مور بنوائی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور بنوائی، اور وہ مور جو تھی نا وہ 3 اس کے لائنیں تھیں، نیچے لکھا محمد، اوپر لکھا رسول، اوپر لکھا اللہ، محمد رسول اللہ، 3 لائنوں میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مور تھی۔ اب اس مور کا یہ بھی تھا کہ مدینہ شریف کے اندر تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مور کو پھر سنبھالنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی پہلی دفعہ۔ یہ سن لیں، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی قسم کا کوئی کڑا، کوئی کچھا، کوئی اس قسم کی چیزیں یہ لوگ جو پہنتے ہیں، کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے نا یہ جی فلاں، یہ چھاپ، یہ مندری کائنات کے امام نے کبھی نہیں پہنی، کبھی نہیں پہنی۔ پہلی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھر وہ بنوایا جس کے اوپر یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنائی، آپ نے اپنی انگلی میں اس کو پہن لی تاکہ یہ مور قبضے میں رہے۔ ایویں کوئی بندہ عیسائی یہودی جو ہے نا ادھر سے چرا کے مور لگا کے کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کر۔ اس مور کو قائم رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی تھی، یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس وقت ابھی سونا جو تھا نا یہ حرام نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی خود، اور سونے کی انگوٹھی نبی علیہ السلام نے خود پہنی کیونکہ ابھی سونا حرام نہیں تھا۔ یہ سن لیں، ابھی سونا حرام نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، اپنے ممبر کے اوپر بیٹھے تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھتے پھر دیکھتے، جس طرح کئی بندہ ہوتا ہے نا کوئی چیز ہے تو کپڑے ویندا رہتا، جس کے وال ہی ہاتھ سیدھا کرتا ہوتا ہے نا انسان، یہ فطری ایک بات ہے، انسان کو اچھی بڑی چیز ہو تو اس کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، آپ نے اتار دی، آپ نے فرمایا لوگو یہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے، اللہ سونا جائز تھا؟ فرمایا نہیں، واللہ لا البسہ ابدا۔ آپ نے اتاری اور فرمایا اللہ کی قسم اب قیامت تک جب تک محمد رسول اللہ کی زندگی میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی اتاری۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور چاندی کی انگوٹھی کے اوپر وہی لکھا تھا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ چاندی کی انگوٹھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی، اور اس کے اوپر یہی لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دیر بعد سونا حرام ہو گیا۔ اب حرام اور حلال اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सोना राम कर दिया, हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के पास बैठे हुए थे, एक आदमी आया। वो आया तो उसने आके ना अंगूठी पहनी हुई थी सोने की। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के साथ उसकी अंगूठी सोने की उतारी। व तराहू, और नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे थू करके दूर करके उसको फेंक दिया। और साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों क्या हो गया तुम्हें? कई लोग ऐसे हैं, फरमाया ये कैसे लोग हैं, इनके हाथों में मैं जहन्नम की आग देखता हूँ। ये इसका मतलब था कि जिस हाथ में सोने की अंगूठी पहनी गई वो हाथ जहन्नम में जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अंगूठी उसकी पकड़ के फेंक दी ऐसे। नबी अलैहिस्सलाम उठ के चले गए। दूसरे साहबा कहने लगे चलो पता है क्या है, नबी अलैहिस्सलाम चले गए हैं तो चलो वो अंगूठी ले जाता कार किसने इस्तेमाल कि वो उसने क्या कहा, और कैसे लोग थे, और दुनिया में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए फिर। हालांकि वो उसको लेके पकड़ के जाके अपनी बीवी को दे सकता था। हदीस में आता है वो कहने लगा वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदन वक़द तरकहु रसूलुल्लाह, और जिसको मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फेंक दिया मैं कभी भी उसको नहीं पकड़ूंगा। उठ के वो भी अपने घर चला गया। नहीं पकड़ा। एक हदीस के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, एक आदमी आया, उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो सामने आया ना, तो ऐसे बंदे की आदत होती है ना, रिश्तेदार इंसान दिखाता है लोगों को आगे के, जो कुछ आपको पता है कल की बात है, जो राडो घड़ी पहनते ना वो ऊपर करके रखते थे लोगों के सामने, एवं ही खारिश करते थे, एवं दिखाते थे राडो घड़ी। ये एक इंसान कुदरती एक इंसान के अंदर होता है। वो आके उसने अंगूठी पहनी आगे नबी अलैहिस्सलाम हदीस में आता है वो आपके सामने आया, आपने अंगूठी की तरफ देखा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो बंदा परेशान हो गया, उसको पता लग गया कि ये अंगूठी की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा उधर कर, फटाफट कर गया, इसने अपनी अंगूठी उतार दी। हदीस में कई बंदे शौकीन होते हैं ना, इसने ना लोहे की एक बड़ी सोनी सी अंगूठी थी ना वो पहन, इसको शौक़ था। हदीस में आया तो आके कहने लगा या रसूलल्लाह अब मैंने पहनी है सोना नहीं है, ये लोहा है। आपने फरमाया ये उससे भी बुरा है, क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नमियों को लोहे के कड़े पहना के जहन्नम के अंदर फेंकेगा और ये कड़े लाल सुर्ख हो जाएंगे, उसके वजूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये सोने से भी बुरा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देख ले हमारे लोगों को कितना शौक़ है अंगूठियाँ पहनने का। सोना भी हराम, लोहा भी हराम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताया। हदीस में आता है ये इसको शौक़ था, ये घर चला गया, चांदी की पहन के आ गया। कहने लगा मुझे शौक़ है, मेरा दिल करता है। चांदी की पहन के जब आया ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज हैं फसाकता अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि इसने चांदी की पहन ली है, नबी अलैहिस्सलाम चुप कर गए कि कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि एक मर्द के लिए चांदी की अंगूठी जो है जायज़ है, वरना किसी किस्म की और की लोहे की, पित्तल की, सोने की, किसी किस्म की कोई अंगूठी जो है ना ये मर्द के लिए जायज़ नहीं। अंगूठी जायज़ नहीं तो गले की चेन किधर से जायज़ हो गई भाई? चेन भी हराम है, याद रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वो जो अंगूठी थी ना, आपने जो चांदी की बनवाई थी, ये आखिरी दम तक नबी अलैहिस्सलाम अपने पास रखते थे ताकि कोई ख़त लिखते नीचे मोहर लगाते थे। और उसका जो था ना पिछली तरफ नगीना नाग जिसके ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम इसको बाहर नहीं रखते थे, अंदर की तरफ अपनी हथेली की तरफ रखते थे।
یہ سمجھ لیں، اس کو باہر، ہم تو باہر رکھتے ہیں نا، نبی علیہ السلام اس کو مور لگائی اور چپ کر کے نبی علیہ السلام ہتھیلی کی طرف اس کو کر لیتے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق یہ خلیفہ بنے، ان کے پاس چلی گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ فوت ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئے، وہ خلیفہ بنے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عثمان غنی کے پاس یہ انگوٹھی آ گئی، وہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک دن وہ کنویں میں کو پانی پینے گیا یا کیا مسئلہ بنا، اتار کے وضو کرنے لگے، ہاتھ دھونے لگے، وہ بیر عریس کے اندر وہ محمد الرسول اللہ کی انگوٹھی جو تھی نا وہ گر گئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ انگوٹھی کنویں میں گری ہے، اور کچھ دیر بعد حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انگوٹھی جو ہے یہ کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ انگوٹھی کھبے ہاتھ میں پہننا، بعض میں آتا ہے کہ سجے میں، یعنی بائیں میں یا دائیں میں، لیکن صحیح بات یہ ہے، صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے منع کیا کہ کوئی بندہ انگوٹھا جو ہے نا، انگوٹھے کے اوپر انگوٹھی نہ پہنے۔ ایک یہ شہادت کی جو انگلی جسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی نہ پہنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وسطی سب سے بڑی انگل جو ہے اس کے اوپر بھی نہ پہنے، اور ایک حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کے اندر، دھیان سے سن لیں، دھیان سے، کہ یہ بڑی انگلی کے 7 انگلی ہے نا اس کے اوپر بھی نہیں پہننا۔ نبی علیہ السلام اپنی سب سے چھوٹی انگلی جسے چیچی کہتے ہیں نا، ہم چیچی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سب سے چھوٹی جو ہے، یہ چیچی کے اوپر محمد الرسول اللہ کی سنت ہے انگلی پہننا، یہ انگوٹھی پہننا۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ یہ عام طور پہ آپ نے انگوٹھی کے بارے میں، چونکہ یہ مسئلہ سارے آج ہو رہے ہیں، کئی لوگ عام طور پہ شادیاں ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، اسلام کے اندر منگنی کیسے ہوتی ہے، مسلمان منگنی کیسے کرتے ہیں اور یہودی کیسے کرتے ہیں۔ اور لوگوں دھیان سے سنا کرو مسئلے، قیامت کو یہ نہ کہنا کہ مجھے بتائے نہیں گئے۔ یہ انگوٹھیاں منگنی کے اوپر جو لڑکی کو پہناتے ہیں یا لڑکے کو، اور لوگوں اور رب کی قسم یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اور ہمیں شرم آتی ہے، کوئی غیرت آتی ہے؟ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو اور طریقہ جو ہے یہ یہودیوں کا چلتے ہو۔ اور آج بھی، آج کل کی بات نہیں کہہ رہا، آج بھی بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ منگنی کی انگوٹھی کے بارے میں کہ جی یہ منگنی کی انگوٹھی ہے، اور کئی بندے، کئی عورتیں، نانی بہن میری منگنی دی انگوٹھی ہے، تیری مہربانی۔ اور یہ منگنی جو ہے نا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ انگوٹھیاں پہنانے کا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمان کا طریقہ منگنی کا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو بڑے پڑھے لکھے سیانے سمجھدار منڈے بھی جی کڑی نو اسی منگنی دی انگوٹھی پائے ہیں، اور منگنی دی انگوٹھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں، نہیں، نہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جی یہ بچی ہمیں پسند ہے، ہمارے بچے کو آپ دیکھ لیں، آپ کو پسند ہے تو یہ بچی ہمارے بچے کے لیے آپ دے دیں۔ کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ بچی آپ کی ہے، بس اس کا نام منگنی ہے۔ سیانے بیانے بندے شرم یا نہیں آتی؟ آج کل ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا جی، اسی کٹھیاں منگنی کرنی ہے، کڑی تے منڈے نو کٹھے باندھے نے، منڈا کڑی دا ہاتھ پڑھدا ہے، ہاتھ پڑھ کے انہوں انگوٹھی پاؤندا ہے، اے جی منگنی دی انگوٹھی منجے نے پائی ہے، اسی کٹھیاں کیتی ہے۔ اوے لوگو، اور رب کی قسم یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور کیوں نہیں تم مسلمان بنتے؟ اور کیا منہ دکھاؤ گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور ایک غیر بندہ
ایک غیر بندہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا وہ غیر ہوتا ہے، وہ کواری بچی کا ہاتھ پڑھ کے اس کے اوپر انگلی جی انگوٹھی ڈال رہا ہے جی اس کو جی منگنی کی. یہ کافروں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے جی بچی ہمیں منظور ہے جی آپ ٹھیک ہے، آپ بے شک اس کو کوئی اور تحفہ دے دو، لیکن یہ انگوٹھی جو ہے خاص کر کے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں تو ایک اور بھی طریقہ بنا ہوا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جی یہ انگوٹھی نانی پا گئی ہے، اور لوگوں نانی نے کی قصور کیتا ہے دسو میں، اور نانے نے کی قصور کیتا ہے کہ وہ بیچارہ آ کے سونے کی انگوٹھی ڈالے جی جی دوترا ہے دوترا. شرم یا کرو، ڈب کے مر جاؤ. اللہ نے تمہیں اولاد پیدا کی ہے، تمہیں اولاد دی ہے، اور بوجھ ان کے اوپر ڈال رہے ہو بیچارے بوڑھے لوگوں کے اوپر. یہ بھی جو طریقہ ہے سونے کی انگوٹھی چاہے ایک دن کے بچے کو ڈالی جائے، مرد کو حرام ہے، حرام ہے. ہم نے اپنے ہمارے کئی امیر رشتہ دار ہیں وہ باقاعدہ گناتے ہیں، لو جی میرا جو پپو پیدا ہوا ہے نا 70 انگوٹھیاں پئیاں سن انہوں سونے دی. یہ 70 انگوٹھیاں، اور مرد کے لیے انگوٹھی پہننا حرام ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. اس لیے کسی قسم کی بھی انگوٹھی ہو. اور میں ویسے ہی آپ کو سنانے لگا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. اللہ نے مجھے میرا بیٹا دیا عبد الرحمن، کئی لوگ آئے انگوٹھی لے کے، اور یہ انگوٹھی وڈ دی ہے. میں نے کہا جی ہم سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتے، آپ انگوٹھی واپس لے جاؤ مہربانی. اور اللہ کے مہربانی سے میں نے میری بیوی نے سونے کی انگوٹھیاں واپس کی تھیں، ہم نہیں لیتے. اے جی تو انہوں کوئی چیز بیچ کے نہ، جب لینا ہی نہیں تو بیچ کے کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ انگوٹھی کے بارے میں یاد رکھیں، کسی بیٹے کو انگوٹھی پہنانا بھی حرام ہے. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے انگوٹھی پہننے کا، اور اس میں وہ پتھر کئی قسم کے ڈالتے ہیں، یہ جی فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، پتھروں کے نام. اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جا کے نجومیوں سے پوچھتے ہیں جی مجھے کون سا پتھر، وہ آ کے دیکھ کے اس کا حساب لگا کے اس کی اگڑ دگڑ کر کے سارا کہ تیرے لیے فیروزہ اچھا ہے، تیرے لیے فلانا پتھر اچھا ہے، تیرے لیے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے بد دعا دی ہے، بد دعا. اور رحمت للعالمین نبی نے بد دعا دی ہے اس آدمی کو. فرمایا جو آدمی مانتا اللہ کا ودعتن، جو آدمی کسی قسم کا بھی پتھر پہنتا ہے نا، جی میں لال پتھر پہنتا ہوں میرے لیے یہ اچھا ہے میرے، فرمایا میں اللہ کا نبی بد دعا دیتا ہوں، اللہ اس کے دنیا کے اندر اللہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرے، بغیر خواہشوں کے مر جائے یہ انسان. اور سنو بد دعا، حدیث کے علاوہ فلا ودا اللہ لہو، اللہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرے جو پتھر پہنتا ہے نا انگوٹھی. اے جی میں انگوٹھی دے اتے فلانا پہنا، یقوتے فلانا 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 پتھر جائے جی، یہ یاد رکھیں. اور کسی پتھر کے اندر کوئی خوبی نہیں. اس کائنات میں ایک پتھر جس کو کہتے ہیں حجر اسود، اور جس کو محمد الرسول اللہ نے اپنے ہونٹ لگائے. حضرت عمر نے کہا تھا اے پتھر انی لا اعلم انک اجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اے حجر اسود تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور میں تو تمہیں اے حجر اسود میں تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے محمد الرسول اللہ نے چوما تھا. اور جس کے اوپر جنت کا پتھر
اور کائنات کے امام نبیوں کے امام کے بل مبارک ہونٹ لگے ہوں اور وہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، دوجے پتھروں کی کیا حیثیت۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث کے اندر الفاظ جو ہیں، آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا فقد اشرک، جو بندہ کسی قسم کا کوئی چیز لٹکاتا ہے نا، پتھر گلے کے اندر ڈالتا ہے، اپنے ادھر لگاتا ہے، کئی بندے اپنے ڈولیاں کے لگاتے ہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے، یاد کر لو شرک، جاؤ جہنم کے اندر، جاؤ مرو جا کے جہنم کے اندر۔ اور تجھے نبی یہ کہہ رہا ہے کہ شرک ہے، تم پھر نہیں چھوڑتے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی من اللہ کا شیئن وکل الیہ، جو آدمی کوئی بھی چیز لٹکاتا ہے نا یا پہنتا ہے، یہ پتھر فلانا، یہ سپیاں، یہ گونگے، یہ کوڈیاں پہن کے کہتا ہے جی اے جی مکے شریف تو آئی ہے جی، اے لوہے دی انگوٹھی میں تاں پہننا پیا، اور مکے والے محمد الرسول اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ مکے والے محمد الرسول اللہ، مدینے والے محمد الرسول اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ انگوٹھیاں پہنتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قلع الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دے گا، جا اے لٹکایا ہی نا لال پتھر، اے سبز پتھر، اے پایا ہی فلاں علاقے دا، جا ہونے ایر کو لی مانگو اولاد، ایر کو جو کچھ کہنے کر، قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے بھی اسے ہی کہنا، پھر میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تیرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ وکیل الیہ، اسی کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے ایک چھلا پہنے، چھلا پوری انگوٹھی نہیں، چھلا۔ آپ نے فرمایا ادھر آئے نا، لوہے کا چھلا اس نے پہنا۔ یہ کیوں پہنا ہے؟ اے یا رسول اللہ میری نا کمر چ درد ہوندی ہے تے کسی نے کہا چھلا پا فلانے علاقے دا، تے میں تاں، آپ نے فرمایا اس سے کمر درد اور بڑھے گی۔ اور ساتھ کا فرمایا جس آدمی نے چھلا پہنا ہو اور اس حالت میں مر جائے، اس کی جان نکل جائے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس کو قیامت کے دن کوئی کامیابی نہیں ملے گی، وہ جہنم کے اندر جائے۔ اور لوگوں وہ جہنم میں جائے گا جو کیا فرمایا، جو چھلے پہنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کڑا پہنا ہوا تھا، کئی لوگ کی کڑا پہنتے ہیں ادھر اس جگہ، کئی پاؤں میں کڑے پہنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ بات کہی، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھنا جس آدمی نے کڑا پہنا اور اس حالت میں مر گیا، وہ کڑا پہنا ہوا تھا، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ إِلَيْكَ، ایسے ہی اگر مر گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فلاحتا ابدا، قیامت کے دن بھی اس کو کوئی کامیابی نہیں ہونی، جہنم کے اندر جانا ہے اس نے، ایک کڑے کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں جی کیا بات ہے جی، کڑا پہنے ہے جی، مدینہ شریف دا کڑا ہے، مکے شریف دا، اور مکے اور مدینے والے محمد الرسول اللہ نے منع کیا ہے، انہوں نے اس کو منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ تاگے باندھتے ہیں، تاگا باندھ کے کالے رنگ دا، نہیں منڈا ڈر جاندہ ہے، منڈا انج ہوندہ ہے، منڈا تاگا لے کے انہوں گنڈا بن کے بچے دے گلے چ پایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے نا یہ تاگا باندھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے نا تاگا پوئے گا، ارا میرے گل سن، ہمیں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ملتے ہیں لوگ، یار تاگا لائے نا ذرا، نا مینوں مروانا ہی، اور سمجھتا ہے اس نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اور خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا ہی تو بن گیا اس کا، کہ یہ خدا ہے، اس نے بچا کے رکھا ہوا۔ اور یار لا کے نا یار میں مر جاؤں گا، نا یار میری طبیعت، یا مینوں دورہ پہ جائے گا، مینوں نے بچایا، اے خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے اس کا دھاگا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، فرمایا جو بندہ بھی دھاگا پہنتا ہے، میں اللہ کا نبی محمد فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ مشرک آدمی ہے۔
اب بتاؤ جی بچے نو دھاگا دم کر کے لیاؤ, دم کرو, بچہ لاؤ, بسم اللہ پڑھ کے اسے دم کرو جو اللہ نے بتایا, جو اس کے نبی نے بتایا. آیت الکرسی پڑھو, آخری 2 سورتیں پڑھو, پڑھ کے اس کو پھونک دو بس. داغے جو ہیں یہ اللہ کی شریعت میں یہ شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. ہمارے ہاں تو پاکستان کا تو ماحول ہی عجیب ہے نا, یہاں تو باقاعدہ یہ کوڈے, یہ کوڈیاں اور کڑے اور چھلے اور ٹلیاں باقاعدہ پیر ہیں ہمارے ہاں تو. پیر کوڑیاں والا, پیر چھلیاں والا, پیر ٹلیاں والا, یعنی سارے حرام کام محمد الرسول اللہ نے جن کو حرام کہا ہے, اور یہ کیا ہے جی وہ پیر ہے. میں آپ کو ایک بچپن کی بات یاد آ گئی ہے. یہ تقریباً آج سے 55 سال پرانی بات ہے, 55 سال. میں اس وقت تقریباً 10 سال کا تھا. ہمارے محلے میں ایک آتا تھا بندہ, اس نے بڑیاں ٹلیاں پہنی, بڑیاں کوئی تقریباً 500-700 ٹلیاں بنیاں انہوں نے تے چھن چھن کر کے بڑا. ہم نے اس سے بات کرنے, ہم بچے تھے, بڑے لوگ بات کرتے تھے, وہ یہ کیوں پایا ہے بڑا اسے, لیکن وہ بندہ اتارتا نہیں تھا. بس لوگ اسے کہتے تھے ٹلیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ. یہ کہنے لگا میں تو ٹلیاں پائیاں نے نا, میرے پیر صاحب سم کوڈیاں والے سرکار. میں نے کہا کیا مطلب؟ اے کوڈیاں جو بچے کھیڈ دینے, اے جی میرے پیر صاحب نے کوڈیاں پائیاں سن 2.5 من کوڈیاں. حضرت کوڈیاں والی سرکار سن تے او ٹلیاں والا بندہ گل سناندا ہے. گل آندا ہے ایک باری حضرت کوڈیاں والے سرکار پیدل پہ جاندے سن تے اگے ریل گڈی آ گئی, اور ریل گڈی دی لین آ گئی. وہ لین ٹپن لگے نا تے ٹن کر کے نا ایک کوڈی ڈگ پئی. آپ اتنے کھلو گئے لین دے وچ, ادھر لبیا نہیں لبھی. کہنے لگے میں تو جانا نہیں کوڈے تو بغیر. ادھروں گڈی آ گئی. اب جب ہم بچے تھے نا اس وقت ریل گاڑی اس کا انجن کالا ہوتا تھا, اس میں دھواں نکلتا تھا. یہ بچپن کی یاد جن کو پتہ ہے, کالا انجن ہوتا تھا. ادھر سے ریل یہ درمیان میں کھڑے ہیں کوڈیاں والے سرکار. گڈی ایسے قریب آئی نا, کہنے لگے یہ ذرا گپ سنیں, گپ. کہنے لگے آپ نے کیا نہیں, چپ کر کے کھلو جاؤ تھے, کالے منہ والی ہے, منہ دے وچوں دھواں کڈنی ہے, سگٹاں پینی ہے, لگدا تو اے گڈی نو کہندے نے پے حضرت صاحب. اے جی گڈی اوتھے کھلو گئی. وہ سارے لوگ گڈی دے وچوں اتر کے آ کے کہنے لگے حضرت کی ہو گیا؟ اے میرا کوڈا گر گیا ہے. وہ کوڈا لبن لگے ادھر ادھر. ایک چھوٹے جے بچے نے کیا اے چاچا جی آ تو نہیں جے؟ انہیں کیا ہاں. کوڈے نو چمچا کٹ کے نا انہوں نے اپنے پھڑ لیا اور کہنے لگے حضرت تساں گڈی نو بریک لا دیتی ہے, بریک تو پیر چک دیو, تہاڈی مہربانی. اے جاؤ. وہ بندے واپس گئے تو پھر کہنے لگے کالے منہ والیے ٹر پے, متے میں تینوں دسنا ہوں آ کے. اور جی گڈی اسی ویلے چل گئی, چھک بمب. یہ باتیں یہ سنا رہے ہیں ہمیں, اور کس کو سناتے ہو یہ باتیں؟ پاگل بناتے ہو لوگوں کو. چھک بمب. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ایک کوڈا بھی لٹکایا, کوڈیاں پائیاں, میں اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ اس کو بد دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ دنیا میں خیر کرے نہ آخرت میں خیر کرے. اور یہ کیا جی حضرت کوڈیاں والی سرکار. جو لعنت کا کام ہے نا, یہ لعنت کے کام ان سے کروا کے رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی محمد الرسول اللہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی محمد و آلہ.